بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ اور جب وہ داخل ہو رہے ہوں گے جنت کو دیکھ لیں گے تو پھر ان کے منہ سے جو کلام جو باتیں نکلیں گی وہ قرآن نے چند جگہوں پر بتائی ہیں، ایک یہاں پر ہے، اور وہ کہیں گے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دیا۔ یعنی آپ تصور کر سکتا ہے انسان کہ جنت میں داخل ہو رہا ہو اور واضح ہو گیا اور سامنے کہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا جہنم والوں کے ساتھ وہ بھی ہو گیا جنت والوں کے ساتھ، اور اسے پتہ ہے کہ جنت میں کیا کیا چیزیں اس کے لیے منتظر ہیں، تو کس انداز میں شاید بولا بھی نہ جائے انسان خوشی کے مارے، اس کے منہ سے بعض اوقات خوشی اتنی ہوتی ہے کہ انسان سے بولا بھی نہیں جاتا، اور بعض اوقات غم اور مصیبت بھی اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان سے بولا بھی نہیں جاتا۔ اور وہ کہیں گے تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ اس زمین سے مراد جنت کی زمین، چونکہ خداوند عالم پہلے سورۃ المومنون میں فرما چکا ہے کہ جن کی یہ صفات ہیں یہ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں الذین یرثون الفردوس، جو جنت کے وارث بنے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ یہاں پر وہی ہے اورثنا الارض، اللہ نے ہمیں بنا دیا وارث جنت کا، یعنی ہمیں یہاں پہ جیسے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، حصے میں یہ آتی ہے، یہ بھی اسی طرح کہیں گے ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا، جنت میں ہم جہاں چاہیں وہاں پر رہ سکتے ہیں، جہاں ہماری مرضی کرے، جو ہمارا جی چاہے وہاں ہم رہ سکتے ہیں۔ اور اگلا جو جملہ ہے یہ قابل غور ہے کہ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا زبردست۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ یہ قرآن کی تاکید ہے، بار بار فرماتا ہے هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا کسی اور چیز کی جزا ملے گی ان کو سوائے اس کے جو انہوں نے عمل کیا تھا؟ اور اسی لیے قرآن کہتا ہے وہ کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے، جڑا ہوا ہے عمل إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے اندر ہی عمل صالح ہے۔ امام معصوم سے سوال کیا گیا ایمان کیا ہے؟ امام نے فرمایا عقد فی القلب، عقد وہی عقیدہ، گرا جو بات ہے جس پر ایمان ہے، یعنی پہلا نمبر دل میں گرا لگی ہو کہ یہی بات ہے، دل سے قبول ہو۔ اقرار باللسان، نمبر 2 زبان سے اقرار کرے کہ یہ میرا ایمان ہے۔ نمبر 3 وعمل بالارکان، اور جو بدن کے ارکان ہیں ہاتھ پیر آنکھیں کان، ان کے ذریعے عمل، یہ ایمان۔ اور یہ اسی کے اندر ایمان کے اندر یہ شامل تھا، لیکن پھر بھی قرآن نے اور اتمام حجت کر دیا، ساتھ پھر لے کر آ گیا آمنوا وعملوا الصالحات۔ بس عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے۔ اور آخری آیت سورہ مبارکہ زمر کی، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے، یعنی سارا کا سارا کائنات کا پروسیس ختم ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا، فائنل عدالت ہوگی، اس وقت یہ منظر، اس سے مراد کیا ہے؟ گرد گھومنے سے کیا مراد ہے؟ یہ سب تعبیرات ہیں اس مادی دنیا کے لیے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک جگہ پر ہے۔ عرش کہتے ہیں بادشاہ کے تخت، اور
بادشاہ کا ایسا نہیں ہے کہ اللہ بادشاہوں کی طرح آتا ہے اپنے تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، کنایا ہے کس بات کا؟ کہ جیسے تخت پر بیٹھ کر حکم چلایا جاتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے، اس طرح خداوند عالم کی اس قدرت کے مرکز کو اس کا عرش کہا گیا۔ اس کی کیفیت کیا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس عرش کے گرد آیا وہ محدود ہے، اس کا کوئی گرد بھی ہوگا، اس کے جگہ خالی ہوگی، ایسا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ صرف ہمیں ہمارے ذہنوں کو مادی دنیا کے طریقے سے سوچنے کی عادت ہے۔ لہذا فرمایا کہ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، آپ دیکھیں گے، اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور کہا جائے گا تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر گویا کہ جو اینڈ ہے اس سٹوری کا وہ یہاں پر ہوگا، اس منظر پر ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔